میں آپ کی بات نہیں کر رہا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نماز کی کوئی سی بھی کتاب آپ کے گھر پہ ہے نا تو اس میں جا کے دیکھ لینا محمد و آل محمد. جو سینٹر کا واو اس پر شد ہے, ٹھیک ہے, شد پر زبر ہے. جس لفظ پر وہ 3 ٹنڈوں والی شد ہو نا وہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل جاتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ. تو محمد و آل محمد یہ غلط ہے. محمد و آل محمد جی یہ اکثر ہے. یہاں بھی آج کسی نے پڑھا, میرے کانوں پر آواز آئی, تو یہ اصلاح ضروری ہے. نعرہ صلوات. دیکھیے اگر آپ پڑھتے ہیں کس سے فرق کیا پڑتا ہے. کئی احمق سر پھیرے ہوتے ہیں. جب جو درود تمہاری کتابوں میں محمد و آل محمد لکھا ہوا ہے پھر یہ پوچھ رہے کہ ضرورت ہے کیا فرق پڑتا ہے. وہ رسول بہتر جانتے تھے یا تم بہتر جانتے ہو؟ چلو سارے احمق کو بھی جواب تو دینا ہی پڑتا ہے نا. بے وقوف کا کیا حال ہوتا ہے, سوال تو اس کا ہے. تو محمد و آل محمد سے کیا فرق پڑتا ہے, محمد و آل محمد سے کیا پڑتا ہے. جب آپ 2 لفظوں کو ملا دیتے ہیں محمد و آل محمد تو یہ الحاق ہے محمد و آل محمد, اس میں بلا فصل ہے وہ. لیکن اگر آپ کہہ دیتے ہیں محمد و آل محمد پھر محمد اینڈ آل محمد, یہ بلا فصل نہیں رہے. اور توحید انہیں بلا فصل رکھنا چاہتی ہے. کلمہ آپ پڑھیں, کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ. یہ بھی مجھ سے ہی پڑھوانا ہے. میرے کہا تسی عادی ہو گئے کہ رائے صاحب تسی لگے رہو, اسی پڑھنا کلمہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دال پر پیش ہے. محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہاں بیچ میں واو ہونی چاہیے تھی نا, اللہ نے نہیں ڈالی کلمے میں تو واو نہیں ڈال رہے, درود میں کیسے ڈال لیا ہے. بڑی بات میں نے کیا, خاموش ہو گئے ہیں یار. لا الہ الا اللہ ہو آگے ہونا چاہیے تھا, ایک جملہ مکمل ہو گیا عربی کا. آگے ہونا چاہیے تھا واہ محمد رسول اللہ, یوں ہونا چاہیے تھا. پھر آگے ہوتا واہ علی ولی اللہ, نہیں ہے. کیوں؟ اللہ بلا فصل ہے, علی اور رسول اللہ کے ساتھ. لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے, وصی رسول اللہ ہے, وخلیفتہ بلا فصل. ٹھیک ہے, اب ان میں وہ ہے اللہ بلا فصل رکھنا چاہتا ہے, اور جہاں پھر اس نے بھی بلا فصل رکھا جہاں وہ پر تشدید ہے. جو یہ سب صحیح کہہ رہا ہوں, آپ تو صاحب علم ہیں. تو شد پر زبر محمد آل محمد. چلو ایک دفعہ درود پڑھے جیسے میں پڑھا رہا ہوں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بلندر صلوات. مجھے وقت نہیں ملا ولایت علی کے خطاب سے ہی. 31 اگست کو میں یوسے میں آیا تھا اور مسلسل 14 مجلسوں سے خطاب کر چکا ہوں موضوع ولایت علی پر, اور آج 15ویں مجلس سے بھی خطاب میرا موضوع ولایت علی سے بھی خطاب کروں, اور کل 16ویں مجلس بھی ولایت علی پر ہی پڑھنی ہے. جی ایک دفعہ بلند آواز سے کبھی آیا نا, مجھے حسرت رہ کہ مجھے چاہیے تھا کہ ایک پورا تقریر میں کرتا نماز پر. یہ درود میں اتنی غلطیاں ہیں تو نماز میں اتنی ساری غلطیاں کی. آج چودھری صاحب قبلہ سے آپ نے چودھری امتیاز حسین صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ الحمد میں ہی جب ہم پڑھتے ہیں نا 7 دفعہ ابلیس کا نام آ جاتا ہے اگر اس کے اعراب سے نہ پڑھے. ٹھیک ہے جی, 1-2 باتیں کر دیتا ہوں, پوری نماز میں تو تقریر نہیں ہو سکتی, اور دوسرا اگر کروں گا کل آپ بھی نہیں آئیں گے, مجھے بھی ایکسپیرینس ہے. جی 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 میں چاہتا ہوں آپ بھی آتے رہیں, اس لیے 1-2 باتیں کروں گا. آپ
آپ پڑھتے ہیں نا نماز شروع کرتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے اگر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب، یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ ہے الحمدللہ. اب یہ دل جو ہے ابلیس کا نام ہے، جا کے پڑھ لینا کتابوں میں الحمدللہ. اب یہ دل آپ کہہ رہے ہیں، یہ ابلیس کا نام ہے. نماز کیا قبول ہوگی؟ جو شتروٹ ہوگی نا آگے جا کے، وہ بعد میں پتہ چلے گی. علماء کا بھی فرض ہے کوئی ممبر اسے اصلاح کرے. نماز پڑھا رہے ہیں، پہلے ایک لیکچر جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ پہلے ایک لیکچر کرے کہ نماز پڑھنی کیسے. جی الحمدللہ، اگر یوں پڑھ دیں الحمدللہ، دلل ابلیس کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اسی بھی پریشان ہو تو اور کسی دسیو ہوئے تھے فیل جی جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر آپ یوں پڑھ دیتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جیسے آپ تیز سے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یہ کی یہ ہو جائے نا، یہ بھی ابلیس کا نام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. اگر یوں پڑھ دیتے ہیں تیزی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کن ابلیس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی پریشانی کو بس اتنی بتیری ہے نماز تو صلوات پڑھو. مجھے پتہ ہے نا تجربہ ہے اور صلوات بھی احسان سمجھ کے نہ پڑھا کریں، اجر رسالت سمجھ کے پڑھا کریں. یہ درود فرض ہے، قرض نہیں. ٹھیک ہے میرے کہ کل تسی ہونا کوئی نہیں ہے جڑا تھوڑا جہا نماز تے لیکچر کیتا ہے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں تاکہ میں شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءة شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاة والعبادات ونور قلوبنا بولاء الحسین وبمحبت الحسین وبمودت الحسین وبذکر الحسین وبمصائب الحسین وببکاء الحسین ومن نبکا تباکا وجبت له من نبکا تباکا وجبت الجنہ من بکا الحسین او ابکا او تباکا وجبت الجنہ. میں نے دہرایا اس لیے میں خود غلط پڑھ گیا تھا. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وقال اللہ فی شانہ وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین الذی هو صاحب التاج والمعراج والعلم واللوح والقلم وشافی الامم وصاحب الجود والکرم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وسیلتنا فی الدارین نور عظمت رب المشرقین و رب المغربین وارث الحرمین مختار قبلتین والد جد الاسر والحسین صاحب کعبہ قوسین سید الکونین ابو القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی وسیعہ واخیہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصوب الدین امیر المومنین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین
وحاکم یوم الدین وصلاة المؤمنین ومن کان ولیم وآدم بین الماء والتین وقال رسول الثقلین یا علی انت منی وانا منکا الذی هو قرآن الناطق وبرهان الصادق واللوح المحفوظ والف لام میم ذالک الکتاب وکافا یا عین صاد والحال حامیم وطا تواسین ممدوح فی حلتا سبب نزول آیت انما ومودت فی القربا وانفسنا یا رسول بلغ ما والنقطة تحت الباء وبالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد والمعبود وبالتاء باب السجود والمغفرة ظهوره في الكعبة زينة المسجد الحرام والمنبر ساقي الحوض الكوثر والد الشبير وشبر فاتح عود والبدر والخندق والخيبر وبير الألم والهنين مصداق مرج البحرين ولي الكونين الضارب بالسيفين ضربة وليا يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين نعرہ حیدری مظہر العجائب ومظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذي هو صاحب الكواكب وبحر المناكب وهذا الصالب ونقطة دائرة الوجود والمطالب أصل الله الغالب ليس عليه غالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی مدد والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين القائد الغر المحجلين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم وبغضهم وظلمهم إلى يوم الدين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار یہ لعنت بھی ہولی نہیں کرنی ہوندی درود اچھا پڑھنا تو لعنت بھی اچھی پڑھنی تو بندہ سن تو نہیں رہا کیوں گھبرا کے لعنت کر ایک بار اہل پھر بیت پہ لعنت بے شمار جی اگر امریکہ بھی تسی ڈرے ہو تو پھر پاکستان تے مشکل ہے لعنت کرو جی عظمت رسول اور علی دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون وہ لوگ جو اپنی شہادات پر قائم ہیں ٹھیک اس سے پہلے ارشاد ہے والذین ہم لاماناتہم وعدہم راعون وہ جو اپنے عہد پر قائم ہیں جو عہد اللہ سے کر کے آئے ہیں آپ اور اس نے اپنے عہد پر وہ قائم ہے اور پھر وہ عہد کیا ہے سورۃ الاعراف اس آیت کی تشریح بعد میں کرتا ہوں تاکہ ایک دو آیتیں اس کے ذیل میں پڑھ لوں
تاکہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ تک پہنچا سکوں. ٹھیک ہے جی. سورۃ المبارکہ الاعراف 172 نمبر آیت ہے, چیپٹر 7 ورس 172. اللہ نے تمام بنی آدم سے میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ, جب اللہ نے آدم کی پشت سے اور تمام روحوں کو نکال کے, قیامت تک آنے والی روحوں کو, ان سے اللہ نے ایک اقرار لیا تھا. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے شروع میں ہے کہ والذین هم لأماناتہم وعہدہم, تو وہ عہد کیا کیا ہوا ہے آپ نے اللہ سے؟ ٹھیک ہے, وہ عہد یہی ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ, جب اللہ نے بنی آدم سے عہد لیا, مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ان کی روحوں کو نکال کے قیامت تک آنے والے کو ایک اللہ نے عہد لیا. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اور ان کے نفسوں پر انہیں گواہ بنایا. وَأَشْهَدُهُمْ, شہادت لی. ٹھیک ہے, اور وہ عہد کیا ہے؟ اب مصیبت یہ, آپ کو کوئی زندہ ہوتے سنا دیتا تو بہتر تھا, جب آپ مر جاتے سناتے اس وقت ہے. ٹھیک ہے, جب تلقین پڑھتے ہیں بھائی وہاں اسی آیت کو تو دہرایا جاتا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اس میں بھی 3 شہادتیں ہیں, 2 نہیں. وہ آیت یہ ہے کہ حل انت علی العہد الذی فرقتنا, تو ہم پر اس عہد سے جدا ہوا. یہ جو میں نے کہا نا اللہ نے عہد لیا, اب آپ کے پتہ نہیں لیا کیا ہے, وہ آپ کو بھی بتایا جاتا ہے جب مر جاتے ہیں کہ شاید بھول نہ گیا ہو یا دنیا میں کسی بچایا نہیں ہو. میرے آپ پر نیکی یہ ہے, مولوی مرنے کے بعد بتائے گا, میں آپ کو زندوں کو بتا رہا ہوں جی, تو محبت سے سنیں, نہیں تو پھر میں بھی تلقین پہ سنا دوں جی. حل انت علی العہد الذی فرقتنا, کیا تو ہم سے اس عہد پر نہیں جدا ہوا؟ پوری توجہ دینی ہے. کیا تو ہم پر اس عہد پر نہیں جدا ہوا؟ فرقتنا, ہم سے فراق ہوا تیرا. الہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ کی شہادت پر تو ہم سے جدا ہوا. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے نا آپ ساری زندگی میں, اور یہ مردے کو بتایا جا رہا ہے کہ تو ہم سے جدا ہوا اس عہد پر جو اللہ نے تجھ سے لیا تھا. جو عہد لیا تو اسی پہ تو دنیا سے گیا. اب جو لوگ 2 شہادتیں دیتے ہیں ادیان اسلام, وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ علی اللہ کہاں سے پڑھتے ہو؟ بھئی یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں انہی کے ذہن میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, حل انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ تو اللہ کی توحید پر ہم سے جدا ہوا کہ اللہ واحد ہے, لا شریک ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور دوسری شہادت کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اس کے عبد ہے. اگر شہادتیں یہی تک ہوتی تو پھر تو ٹھیک ہے, تیسری نہیں دینی چاہیے. اور اگر شہادت تیسری بھی مردے کو سنائی جا رہی ہے تو پھر برخوردار یہاں بھی پڑھ لے جی. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ وَأَنَّ عَلِيًّا, اب تیسری شہادت شروع ہو رہی ہے. وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَإِمَامًا نِفْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور تیسری علی کی شہادت جو امام امیر المومنین بھی ہیں, سید الوصیین بھی ہیں, وَإِمَامًا نِفْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور اس کی اطاعت عالمین پر اللہ نے فرض کی ہے. بھائی میں آیتیں پڑھ چکا ہوں آپ کے پاس, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, قرآن کا حکم علی کی اطاعت واجب ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جز ہے. ٹھیک ہے علم جی. نعرہ حیدری, جائے مدد.
یہ وہ آیت ہے جو سورہ معارج کی چیپٹر 70 ورس 32 سے 35 تک اللہ دہرا رہا ہے. والذین هم لاماناتہم کہ جنت میں کون کون جائے گا. لو آج جنت کا پاسپورٹ آپ کے ہاتھوں میں پکڑا کے جا رہا ہوں جی کہ جنت میں جائے گا کون کون. ٹھیک ہے جی, یہ سن لیں گے ذرا غور سے. والذین, میں اس سے پڑھ کے بہت تھکا ہوا ہوں, لیکن میں نہیں یہ دیکھتا, میں کہتا ہوں چلو آیا ہوں. یہ اس طرح نہیں ہوتا, مجھے بھی ٹرکھانا آتا ہے 15-30 منٹ فضائل, 15 منٹ مسائل. ٹھیک ہے, ڈیوٹی بھی پوری ہوگی اور آپ بھی راضی. ٹھیک ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, وہ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کا خیال کرتے, یہی اللہ, یہی امانت عظمیٰ ہے اللہ کے نزدیک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ٹھیک ہے, یہ جو بھی آیت میں نے پڑھی ہے کہ جو عہد لیا گیا, آپ کہیں گے راجہ صاحب آپ پلے سے پڑھ رہے ہیں. جس کے گھر میں القرآن الحکیم فرمان لکھا موجود ہے, جا کے دیکھ لینا کہ اللہ نے روحوں سے جو اقرار لیا تھا وہ 3 شہادتوں کا لیا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. فرمان علی کا قرآن ہر گھر میں, جا کے دیکھ لینا. اسی آیت کے حاشیے پر نہ لکھا ہو تو میں گناہ گار ہوں. ایک فرمان علی کا نہیں, امداد حسین کاظمی نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس میں انوار النجف فی اسرار المصحف حسین بخش جاڑا کی تفسیر صافی آپ کے مذہب کی مشہور ترین تفسیر ہے, اور تفسیر عیاشی اور تفسیر برہان میں علامہ حسن بہرانی نے لکھا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کہو تو آپ کو 20-25 تفسیریں اور بھی بتا سکتا ہوں. یہ اس لیے بتائی ہیں, یہ اردو میں ہو چکی ہے, ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے. آپ پڑھ لیں کہ آپ نے جو روحوں سے عہد لیا تھا اس میں علی کی ولایت شامل تھی. ٹھیک ہے نہ ہو, میں ابھی کل بھی جاؤں, یہ جو حوالے دیے قرآن لے آنا, میرا گریبان پکڑ لینا. نہیں آپ پڑھیں گے تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا کہ پالنے والے میں بتا گیا تھا, قیامت میں آپ کا گریبان پکڑوں. نعرہ حیدری, ماشاءاللہ, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. قاتلان حسین پہ لعنت. بے شمار. والذین بشہاداتہم قائمون, جو اپنی شہادات پر قائم ہے. جنت میں کس نے جانا ہے؟ جو عہد کیا تو اس پر قائم ہے, اور کس پر قائم ہے؟ والذین بشہاداتہم قائمون, والذین ہم بشہاداتہم قائمون, جو اپنی شہادات پر قائم ہے. ایک کو کہتے ہیں شہادت, 2 کو کہتے ہیں شہادت کے ساتھ یہ نون لگا جو شہادتین, 2 شہادتیں, جیسے زور کے ساتھ یہ نون لگا دو زورین. آگے بھی پڑھا چکا ہوں, بتا چکا ہوں. 2 کو کہتے ہیں شہادتین, 3 کو کہتے ہیں شہادات. اگر آپ یہاں رک جاتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک شہادت, واشہد ان محمد رسول اللہ 2 شہادتیں, اور اگر تیسری نہیں دیتے شہادات پوری نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا ہے کہ شہادات دینے والے جنتی ہیں. تیسری شہادت کس کی ہے پھر بتائیے؟ چلو حضرت علی پر ہی نا دل منتا, میں آگے بھی کہا کرتا ہوں اپنے ابا کا نام لینا, لیکن تیسری شہادت ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو ادیان عالم مجھے بتائیں. لفظ شہادتین میں پہلے بھی ولایت علی کے سلسلے میں بتا چکا ہوں کہ کلمے بھی 3 ہیں قرآن میں, عطایتیں بھی اطیع اللہ و اطیع یسد علیہ الکلم الطیب, الکلم جمع کا صیغہ ہے, کلمے بھی 3 ہیں, اور یہ شہادتیں بھی 3 ہیں, شہادات. کوئی بندہ مجھے کلمتین 2 کلمے قرآن سے دکھا دے, میں مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا. اور کوئی شہادتین مجھے دکھا دے ادیان عالم میں سے, ضد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنت کرتا پھرتا ہے, پہلے جو جنت کی اللہ نے فارمولہ تجھے دیا ہے اس پہ عمل کر کے جنت جائے گا. نعرہ حیدری, نعرہ مدد.
والذین بشہاداتہم قائمون، جو اپنی شہادات پر قائم ہے. اور اگر اتنی شہادت دے کے رک جاتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک شہادت، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دو شہادت ہے. دو شہادتین والا مجھے قرآن یہ پڑھا ہے. کوئی بندہ آپ میں سے اٹھ کے یا مولیوں سے پوچھ لینا، اور میرا فون نمبر بھی ہے چوہی صاحب کے پاس، کینیڈا بھی کر سکتے، میں اپنے ٹکٹ پہ آ جاؤں گا. مجھے کوئی شہادتین بتا دے قرآن میں سے. نعرہ حیدری. اب ساری زندگی تقیے میں ہی گزار دینی ہے تم نے. امریکہ میں بھی تقیہ ہی ہو گیا. والذین بشہادات قائم، جو شہادات پر قائم. آگے کیا ارشاد پر والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اللہ ہوتا ہے پر، جو اپنی نماز کی شہادات پر حفاظت کرتے ہیں. نماز بھی اس کی قبول ہوگی جو شہادات پڑھے گا. اب یہ دونوں آیتیں کٹھی آئی ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ شہادت رہے دیندے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے نماز نہ پڑھو. نماز اور شہادات کا اس کا مطلب یہ نماز میں ہی پڑھنی. یہ آیت کٹھی کیوں ہے؟ والذین بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. یہ شہادات دینے والے جنت میں مکرم ہوں گے، معزز ہوں گے، ریسپیکٹیبل ہوں گے. اولئک فی جنات مکرمون. ٹھیک ہے، تم مجھے دکھا دو کہ کلمہ تین پڑھنے والے، دو کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو کلمے کلمہ تین پڑھنے والے جنت جائیں گے یا شہادتین دینے والے جنت جائیں گے. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا. اور کہلائے بھی شیعہ تو کہ میں نے شہادتین دینی، پھر نمازاں چھوڑ بوٹی پیتے عیش کا. جی نعرہ حیدری. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ علی کی ولایت وہ ہے. سورۃ المعارج میں ارشاد ہوتا ہے سالہ سائلن بے عذاب واقع. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مجھ پر عذاب آئے. للکافرین لیس لہ دافع، اور کافرین اس عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور جب وہ فاری نے سوال کیا تھا، فاری تو بھی کو نہیں پتا جی. قبلہ سن رہے ہیں؟ نعمان بن فاری نے جب غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا، ٹھیک ہے جی، جب غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا تو انہوں نے میٹنگ کی لوگوں نے، علی کے جو مخالف تھے، کہ بھائی بیڑا ہی گھر کو ہو گیا اب تو، یہ رسول کی اس بات کو جھٹلا دو. ایک آدمی تیار ہے، اس کا نام میں نے نعمان نے اس کا فاری آگے کہا تھا، نعمان بن فاری. ہاں جی، یہ اسے قبیلہ اس کا فاری تھا نا، اسی لیے اس کو فاری کہتے ہیں. نعمان بن حارث تھا. اس کے ابا کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا، قبلہ جو علی کا دشمن ہوتا ہے نا، اس کا نام تو کفر میں بلدیت مشکوک ہوتی ہے. جی مجھے بھی پتہ ہے نعمان بن حارث فاری. جی میں نام نہیں لے رہا اس کے ابا کا. میرے نزدیک جو علی کا دشمن ہے نا، اس کا نام تو کنفرم ہے، لیکن ولدیت کنفرم نہیں. اس لیے اب سمجھے کیوں نہیں نام لیا. نعرہ حیدری. اس لیے میں نے کہا نعمان فاری. بن کہوں تو ابا کا پتہ چل گیا نا، ابا ہوتے ہی نہیں علی کے دشمن کے. ٹھیک ہے کہ میں جب تمہیں جملے کہا کرتا ہوں، ایسے میں ممبر سے خطابت کرتا ہوں. جی اور جس کا ابا ہو کری میں ایسے ہی کہتا ہوں بن فلاں اس کا بیٹا. کیسے بیٹا؟ ابا ہی کوئی. صلوات پڑھیں بابا جب. اللہم صلی علی محمد وعلی سالہ سائلن بے عذاب واقع. فہری نے سوال کیا آ کے
سالہ سال ایک سائل سوال کر رہا بے عذاب واقع کہ مجھ پر عذاب نازل ہو، کیونکہ قرآن میں آیت آ چکی تھی کہ رسول کی موجودگی میں کسی پہ عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے طے کیا کہ بھئی عذاب تو آنا کوئی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت آ چکی ہے آگے. ابو جہل نے گستاخی کی تھی تو قرآن کی آیت آ گئی تھی میرا حبیب کیونکہ تو ان میں ہے اس لیے میں عذاب نہیں کروں گا، اور جب تک تو ان میں. انہوں نے کہا عذاب تو آنا کوئی نہیں. علی کیا میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کا سٹینڈنگ رول بدل رہا ہے علی کے لیے. سٹینڈنگ رول. کیا بات. انہوں نے میٹنگ کی کہ یہ ایک کو اس کا نام تیار کیا فاری صاحب کو اپنا، وہ آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ہم نے مان لیا، آپ نے محمد رسول اللہ کا ہم نے مان لیا. آج آپ علی ولی اللہ بھی غدیر میں کہہ گئے ہیں. کیا بات ہے. انہیں وہ کہہ رہے کس کی مرضی سے کہہ رہے ہیں؟ اگر کہہ رہے ہیں آپ اللہ اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے جی، ہے جی، یا اللہ کی مرضی سے کہہ رہے ہیں. فرمایا میں اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میں تو وہی ہوتی ہے تو بات کرتا ہوں، میں اسی کی مرضی سے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا اگر اس کی مرضی سے بات کر رہا ہے نا تو اللہ سے کیا مجھ پر ابھی عذاب آئے. ان کا منصوبہ تھا ایک بڑا پتھر نازل ہوا اس کے سر پہ گرا اور اس کو چیرتا ہوا زمین بوس ہو گیا سواری سمیت. ٹھیک ہے دشمنان علیہ سٹینڈنگ رول جہنم بے شمار. جی. نعرہ حیدری. اور اب جو جملہ خطابت کا کہنا چاہتا ہوں آپ لطف لیں گے. سورہ فیل میں جب ابرا نے حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نعمان فاری پہ تسی پاوی ناراض ہو میں تے ابے دا نام نہیں لینا جی، پاوی تسی کل آؤ نہیں میں تے ابے دا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے جی. یہ نعمان فاری ہے جی. یہ اچھا ہوتا ہے بات کرتے ہیں چلو وضاحت ہو جاتا ہے. تو ورنہ میں یہ جملے نہ کہتا ہے، حقیقت ہے، قرآن کی آیت ہے اور پیغمبر کا فرمان ہے. علی کا دشمن جی دوسرا نہیں ہو سکتا. یا علی لا یحبک الا حلالی، یا علی لا یبغضک الا حرامی. حدیث ہے ساستہ میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. لیکن امام بارگاہ میں جو آتا ہے نا جی وہ حلالی ہی ہوتا ہے. یہ نہیں جو امام بارگاہ میں آ جائے امام کے گھر آپ اس کو بھی جڑ جائے. ٹھیک ہے جی. یہاں کوئی ہے کسی کو تو فلاں ہے تو فلاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کے حلال زادہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، خواہ وہ شیعہ یا سنی ہے. اگر حسین سے محبت کرتا ہے شاید موقع نہ ملے ایک بات کر دو. ایک مقدمہ خاتم النبیین شفیع المرسلین رحمت للعالمین سرور کائنات فخر موجودات سرور ماہروں بادشاہ خوبہ جوہر ارض و جاں احمد مجتبی وجہ تکوین کائنات علت ایجاد سماوات باعث تخلیق شجاعت. رسول کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک عورت کا بچہ تھا 7 سال کا. وہ محلے والے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. وہ عورت کا جب بچہ پیدا ہوا اس وقت اس کا بچے کا باپ مر چکا تھا. انہوں نے کہا اس سے استفادہ کرو، کوئی اس کا ہے ہی نہیں. وہ سازش آ گئی محلے میں چلتی رہتی تو بچہ بیچارہ بھی سنتا رہتا تھا. لوگ کہتے تھے. آخر لوگوں نے کہا کہ رسول کے اس کو سزا دلوا دو اس عورت کو. ٹھیک ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری شیعوں میں بھی موجود ہے. تو وہ انہوں نے مقدمہ کر دیا عورت کو اور بچے کو بلایا گیا مسجد نبوی میں. اب وہ 7 سال کا بچہ ماں کے پہلو میں سہم کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج ماں کو تو سزا ہو جائے گی. وہ قبیلے کے افراد جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. گواہیاں ہو رہی تھی عورت کے خلاف. اتنے میں نواب کربلا سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے.
اس بچے نے اٹھ کر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر سرکار امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا. ادھر اس کا سلام کرنا تھا, میرے دونوں ہاتھ قرآن پر ہیں. رسول نے ان کو کہا اس کا جو گواہی دے رہا تھا خاموش ہو جا, تم جھوٹے ہو. جو میرے حسین کی عزت کرے وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا. حسینیت یزیدیت مرداباد. محمد آل محمد صلوات. لوگ بیچارے رنات ہو کے وضو کر کے اہل سنت ہو یا شیعہ ہو, تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے. جو امام بارگاہ میں حسین سے محبت کرتا ہے اس کے حلالی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں جب کہتا ہوں نا کہ دشمن علی, جو علی سے دشمنی کر رہا ہے, جو امام بارگاہ میں آ رہا ہے یا اہل سنت نہیں بھی آ رہے, اگر حسین سے محبت کرتے ہیں تو حرامی نہیں ہے. سمجھ رہے جی. جو علی کی مخالفت کر رہا ہے وہ حرامی ہے. تو ہر بندہ نا علم میں سلمان فارسی نہ بن پڑا کہ اب جس بندے کو دیکھا وہ سلیمان فارسی بنا ہوا کہ جناب میں تو بہت ہوں. صلوات پڑھیں بابا جناب. تو میں عرض کر رہا تھا علی سمجھے علی کیا ہے. سورہ فیل میں علی کا دشمن بڑا دشمن ہے یا اللہ کا دشمن بڑا دشمن ہے؟ اور جو اللہ کا دشمن ہوگا وہی سرے کا حرامی ہے نا. علی کے دشمن کو تو کمتر ہونا چاہیے نا. اللہ کے دشمن کو سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے, علی کے دشمن کو کم ہونی چاہیے. فارمولہ تو یوں ہی سمجھ آتا ہے. لیکن نگاہ عزدی میں امیر کشور امامت سلطان سلاطین اکالیم ولایت مولا علی کی کیا عزت ہے یہ قرآن بتائے گا آپ کو. یہ سورہ فیل میں جب ابرا نے حملہ کیا تھا اور کنکریوں کا عذاب آیا تھا, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ابابیل کے منہ میں کتنی ہوتی ہیں, یہ نعمان فاری پر پتھر کا عذاب آیا. اب جملہ کہنا چاہتا ہوں خطابت کا, وہاں جملے موجود ہیں بے حجارتن, کنکریاں چھوٹی چھوٹی, ان کنکریوں سے عذاب آیا تھا. علی کیا ہے نگاہ کبریائی میں, اللہ کے دشمن پر کنکریوں کا عذاب اور علی کے دشمن پر پتھر کا عذاب. نعرہ حیدری نگاہ کبریا میں علی سمجھو کہ علی کیا ہے, سمجھ رہے ہیں جی. اور طول نہ ہو جائے, کل لوگوں نے ڈیوٹیوں پہ بھی جانا ہے. بسم اللہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے, یہ بھی میں ہی پڑھنی, یہ پھر ٹھیک ہے. بڑا بیدار مجمع ہے, میں آپ سے بہت خوش ہوں. ویسے مجھے آپ سے محبت ہو گئی تو میں اس لیے ایسی باتیں کرتا ہوں. یہ نہ سمجھنا میں محبت سے باتیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بسم اللہ اللہ نے ہر کام میں کیوں واجب کر دیا؟ بڑی سادہ سی بات ہے لیکن اتنی بڑی بات ہے نا, اگر صبح تک بھی نعرے لگاتے رہو نا کام ہے. ٹھیک ہے. تو باقی آپ بادشاہ, میں غریب بندہ ہوں, اب نہ بھی بولے میں نے کیا کہنا. ٹھیک ہے. بات بڑی ہے جی, بات بڑی ہے. اللہ نے ہر کام میں بسم اللہ واجب کر دی. آپ اٹھے تو بسم اللہ پڑھے, بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے, کوئی کام کرے, قرآن پاک کھولنے لگے بسم اللہ پڑھے, نماز پڑھنے لگے بسم اللہ پڑھے, کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھے. ہر کام, اب میں تشریح نہیں کرتا, ہر کام سے پہلے بسم اللہ واجب کیوں کر دیا؟ پورا قرآن سمٹ کر نقطہ بائے بسم اللہ میں آیا, بے میں آیا. ٹھیک ہے. علی بسم اللہ کا نقطہ ہے کہ نہیں؟ جسے اعتراض ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے, میں 50 کتابوں کے حوالے دے دوں گا. سبھی کو اتفاق ہے. اب ایک ربائی پڑھتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑے شریف سٹوڈنٹ ہیں, آپ بڑی خاموشی سے سنتے رہے ہیں. شریف سٹوڈنٹ بولتے نہیں ہوتے جی. تو اب ایک ربائی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. میرا مولا بے کا نقطہ ہے بحکم کبریا. بڑی بات کر گئے ہوں یار, کیا مشکل تھی اس میں.
اس پہ بھی اگر چپ کر گئے ہیں آیتوں پہ چپ کر رہے ہیں میں بھی کچھ نہیں کہتا، لیکن اب یہ اردو کا شعر ہے، اس پہ بھی آپ چپ کر جائے نا تو پھر بادشاہ ہی ہیں آپ۔ میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکم کبریا، میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکم کبریا، کیوں نکتہ ہے؟ تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے کہ اللہ کا ظہور اسی نکتہ سے ہوگا۔ یہ میں خطبے میں پڑھتا ہوں نا، نکتہ تو تحت البا وبالباء ظاہر الوجود ہو، یہ نکتہ تھا تو وجود محمد ظاہر ہوا۔ بھائی آپ سمجھا دیتا ہوں، آپ نہیں سمجھے، بات بڑی کر گئے ہوں یار۔ یہ آپ بے لکھے ہیں کسی جگہ پہ، ایسے ایک خط کھینچ دیں کسی بندے کے، اس کے نکتہ نام پیچھے ڈالیں، اس سے پوچھے یہ کیا ہو گا، کچھ بھی نہیں، ایک ٹیڑھا سا خط کھینچ دیا تم نے۔ بھائی وہ بے کا جو ہوتا ہے جیسے لکھ کے تو سنی جی، یہ بے جیسے ہوتی ہے، ایسے خط سا ڈال دے آپ تو کسی سے پوچھے، بچے سے پوچھے، کسی پی ایچ ڈی سے پوچھے یہ کیا، وہ کہے گا کچھ بھی نہیں، اس کے نیچے اسی ایسے خط کے نیچے نکتہ ڈال دے تو پتہ نہیں ایک وجود ظاہر ہوا۔ بالباء بالنکتہ تمیز العابد والمعبود، یہ نکتہ ظاہر ہوا علی کی صورت میں، اس وقت پتہ چلا کہ عابد کون ہے، علی عابد تھا، وہ معبود تھا۔ ہاں میں خطبے میں پڑھتا ہوں، تشریح کر جو وہ بندے یہ نہ کہ علی کو تو وہ کہتے رہے راجہ صاحب عابد والمعبود، وہ علی عابد ہے، وہ معبود ہے، لیکن نکتے نے ظاہر کی عابد کون ہے، معبود کون ہے۔ اب چونکہ آپ چپ کر کے سو رہے تھے اس لیے میں تشریح کی۔ میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکم کبریا، تاکہ اس کو مظہر، میری طرف متوجہ ہر بندہ، تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے، ہاں جی، اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں۔ بھائی جب آپ بسم اللہ اسم اللہ کہیں گے پہلے تو بے کہیں گے نا۔ میرا نکتہ پھر سنیں یار، میرا کوئی بندہ نہ رہ جائے جو کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگا، میرا نکتہ، میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکم کبریا، میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکم کبریا، اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں تاکہ جو بشر اللہ کہے، اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں تاکہ جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی مدد، نعرہ خیبری، یا علی مدد، صفدری، یا علی۔ اجازت ہے میں صاحب پڑھوں یا فضائل کے دو چار جملے اور کہہ دوں؟ نہیں آپ پھر بعد میں کوئی اعتراض نہ کریں، میں صاحب پڑھوں، فضائل پڑھوں جی، آپ موجہ جت لگے رہو۔ چلو جی پھر میں نے کہا آیتیں نہیں میں پڑھتا، کیونکہ آیتیں پڑھیں نا تو آپ تو کہہ رہے ہیں لگے رہو، لیکن بعد میں اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ مجھے پتہ ہے۔ تو میں قرآن کی آیات کا ایک منظم قصیدہ آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر، ٹھیک ہے، اتنے مجمع میں یہ بات نہیں پڑھا کرتا، لیکن آپ سے محبت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں جی، آپ بھی کوئی محبت کا مظاہرہ کرنا، بولتے رہنا، ٹھیک ہے جی۔ اتنے مجمع میں صرف اپنے آپ کو کھپانے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی ایکسپیرینس ہے، لیکن چونکہ آپ سے مجھے محبت ہو گئی ہے، قرآن کی آیات کا ایک منظم قصیدہ، اور کوئی لفظ اگر آپ کے مزاج عالیہ پہ ناگوار ہے مجھ سے پوچھ لینا یہ کس آیت کا ترجمہ ہے، میں بتا دوں گا۔ علی امام صغیر و کبیر ہے کہ نہیں؟ علی امام صغیر و کبیر، علی رسول خدا کا وزیر ہے کہ نہیں؟ تو پھر علی کو مانو، نہ مانو مگر کہو تو صحیح، علی کے حق میں حدیث غدیر ہے کہ نہیں؟ نعرہ حیدری، یا علی مدد، ماشاءاللہ جی، علی سلطان الزمان، ٹھیک ہے، علی ناصر الزمان، ماشاءاللہ، سلطان الزمان ہی ہے، وہ مقام ولایت پر ہے اللہ کے ساتھ، مسند نشین تخت وعدت ہے علی، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ پھر میں آیتہ پڑھی 200 آیت میں لگ جانی، یا بول دے رہو، نہیں تو پھر میں چینل تبدیل کر لگایا تھا۔ نعرہ حیدری، یا علی، بسم اللہ۔ جی۔ اور علی ناصر الدین بھی ہے، رسول کو خطاب ہوا تھا،
قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرا اللہ مددگاروں کے سلطان کو میرے لیے بھیج دے. ٹھیک ہے، رسول کے لیے تو وہ علی کو بھیج رہا ہے، اور بد شکل ملا تیری مدد کرنے کے لیے اللہ آئے گا. تو اب مجھے آیتیں نہیں پڑھی بھی نہیں، لیکن میں چینل تبدیل کروں گا جہاں آپ چپ کر گئے. علی کیا ہے؟ علی سلطان و زمان، علی امیر الحکمراں، علی کلی ماں، علی محمد کی جان، علی ناطق قرآن، علی سلطان الراکعین، علی نگہبان شریعت، علی تاجدار منبر سلونی، علی جانشین رسول، علی حیدر و صفدر، علی نیر اعظم، علی فروزندہ ستارہ چرخ امامت، علی شہنشاہ کل اولیاء. علی مشکل کشائے انبیاء، علی مشکل کشائے انبیاء. خود علی فرما رہے ہیں چپ نہ کریں، نہیں تو میں نے پھر حدیثیں اور آیتیں شروع کر دینی ہیں. نصر صلوات پڑھ پڑھ خود علی فرما رہے ہیں نصرت الانبیاء سرن ونصرت محمدن جارا. باقی کہ میں نے پردہ غیبت میں رہ کے مدد کی 1,23,999 نبیوں کی، لیکن رسول کی درخواست پر، یہ درخواست ہے نا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس سلطان نصیر کو بھیج دے. رسول کی درخواست پر اللہ نے رسول کی مشکل کشائی کے لیے مجھے بھیجا. اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ ہم علی اسے کہتے ہیں 1,24,000 نبیوں کے. یہ جملے لکھ کے دے دوں سرکار. 1,24,000 نبیوں کے مشترکہ مشکل کشا کو ہم علی کہتے ہیں. جی، علی سلطان و زمان، علی امیر الحکمراں، علی کلی ماں، علی محمد کی جان، علی ناطق قرآن، علی سلطان الراکعین، علی نگہبان شریعت، علی تاجدار منبر سلونی، علی جانشین رسول، علی حیدر و صفدر، علی نیر اعظم، علی فروزندہ ستارہ چرخ امامت، علی مشکل کشائے انبیاء، علی حجت یزدہ، علی حکمت الحکمہ، علی مہر سلیمہ، علی چشم انور، علی نور خدا، علی رہبر آدم، علی مقصد عالم، علی مرضی داور، علی ہمدم خیر البشر، علی رہبر کشتی نوح، علی گوہر دریائے روح، علی راجہ شمس و قمر، علی راجہ شمس و قمر، علی قوت دین مبین، علی سرور روبیہ، علی مختار روز معاشر، علی میزان عدل داور، علی محور ایمان، علی وارث تاج حلتا، علی شاہل فتح، علی معروف فقر، علی فاتح احد والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین، علی مصداق مرج البارین، مظہر العجائب والغرائب، استاد جبریل امین، تفسیر قرآن مبین، کشاف راز کبریا، معنی حرف انما. بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، کشاف راز کبریا، معنی حرف انما. اور حد تو یہ ہے ہم نام ذات کبریا، ایک میرے اللہ کا نام علی، ایک میرے مولا علی کا نام علی، ایک وہ علی، ایک یہ علی. اب چاہے خدا خدا کرو، چاہے علی علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری. ایک میرا اللہ علی. چوہی صاحب آپ باہر رہے ہیں، اس لیے ایک فقرہ کہہ کے مصحف پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے بڑا جملہ کہا کہ ایک میرا اللہ علی، ایک میرا مولا علی، ایک وہ خالق علی، ایک یہ معبود علی، ایک وہ معبود علی، ایک میرا مولا علی، ایک خالق علی، ایک میرا مولا علی. وہ بھی علی، یہ بھی علی. اب چاہے خدا خدا کرو، چاہے علی یا علی یا علی کہا مدد. پیغمبر کی حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہے، سات ستابی میں موجود ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. میں وضاحت کر دوں، یہ جملہ مشکل ہے، میں نے بڑا ذمہ داری سے کہا ہے.
اس پہ کئیوں کو مروڑ اٹھ جائیں گے. میں اس مروڑ کو ختم کرنا چاہتا ہوں, ساتھ ہی ٹیبلٹ بھی دے رہا ہوں. جی پیغمبر فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, ذکرہ ذکری, ذکری ذکر اللہ عبادہ. ایک میں اللہ کا ذکر عبادت ہے, ایک علی کا ذکر عبادت ہے. اب چاہے خدا خدا کرو, چاہے علی. اور پھر زینوا مجالس, عجیب بات ہے, زینوا مجالسکم. جو بندہ علی کے فضائل نہ پڑھے اس کو کہو ممبر سے اترا, کیونکہ پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم. اب آپ بھی مجلس میں, میں بھی مجلس میں, آپ پر بھی فرض ہے آپ مجلس کو زینت دے علی کے ذکر سے, نعروں کی گونج میں. مجھ پر بھی ذکر ہے کہ میں فضائل علی پڑھوں. ٹھیک ہے, پیغمبر کا حکم ہے, ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کمال دیکھیں, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو, جلسہ سے نکلا ہے مجلس, جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. آپ جہاں بھی بیٹھیں گے, جلسہ سے نکلا ہے یہ لفظ. پوچھ لینا علماء سے, مجالس لفظ جلسہ جلسہ سے نکلا ہے, جیم لام سین, جلسہ بیٹھنا. جہاں بھی آپ بیٹھیں, وہ یہ نہیں کہ مجلس میں بیٹھے, اگر نماز میں بھی بیٹھے, جہاں بھی نماز میں بیٹھے وہاں ذکر علی واجب ہے. حدیث سمجھے پہلے, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. ذکرہ ذکری, علی کا ذکر میرا ذکر ہے. پتہ نہیں علی میں کیا تلسم کبریائی ہے. کبھی رسول کہتے ہیں لحموں کا لحمی, دموں کا دمی. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون ہے. ہر چھوٹا بڑے سے نسبت دیتا ہے اپنے آپ کو, کہ جی وہ عمران صاحب, وزیر اعظم صاحب, چلو میرے دوست نہیں ہوں گے, وہ میرا کلاس فیلو ان کے ساتھ پڑھتا تھا. ایک میں نسبت قائم کروں گا بڑے آدمی کے ساتھ. ہمارا وزیر اعظم ہے, سبھی کا دوست ہے جی. جو بھی ہمارا وزیر اعظم ہوگا ہمارا ہی دوست ہے نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زندہ. ذکرہ ذکری, رسول کا, اس کا ذکر میرا ذکر ہے. آپ یا علی کر رہے ہیں تو آپ یا رسول اللہ آٹومیٹکلی کر رہے ہیں, وہ لکھا جائے گا. ذکرہ ذکری, اس کا ذکر چوئی صاحب, اس کا ذکر میرا ذکر. ذکرہ ذکری, ذکری ذکر اللہ, اور میرا ذکر علی کا ذکر کرو گے میرا بھی ہو جائے گا, اللہ کا بھی ہو جائے گا. ہاں جی, ذکرہ ذکری, ذکری ذکر اللہ عبادہ. ٹھیک, اور یہ ذکر عبادت ہے. اسی لیے رسول نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ. علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے, 3 چیزوں کا دیکھنا اہل سنت کے مورخ ہے. میں نام ان کے بھی احترام سے لیا کرتا ہوں. مفسر قرآن ہے, آئیڈیا اپنا اپنا ہوتا ہے, جو انہوں نے لکھا, جو ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں. علامہ فخر الدین رازی تفسیر ابن کبیر میں لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ کرنا عبادت ہوتا نا, کرو کرائے کو نہیں انجبے دے رہو کی عبادت ہو رہی ہے. ہاں بھائی کو پڑھو گے تو عبادت ہوگی نا. اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. تو ایسے دیکھتے رہو, بچے ہی آپ کیسے دیکھنا شروع کر دے تو کہے گا کیا دیکھ رہے ہو یار, ادھر دیکھو. ٹھیک, وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی بیت اللہ عبادہ, کہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت, طواف کرنا تو عبادت ہے ہی ہے. صرف آپ کعبہ میں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہیں, یہ بھی عبادت ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں النظر الی قرآن عبادہ. قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے, صرف قرآن پاک کھول کے, مجھے بھی زیارت ہو جائے گی, قرآن پاک کھول کے آپ اس کو ایسے دیکھتے رہیں, نہیں بھی پڑھ سکتے. النظر الی قرآن عبادت, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے, آگے وہ لکھتے ہیں اب جن بندوں کو 3 باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور کوئی ذکر نہیں کیا. مشہور ترین تفسیر ہے علامہ فخر الدین رازی تفسیر ابن کبیر,
پہلی تفسیروں میں اس کو دیکھ کر پھر باقی تفسیریں لکھی گئی. ٹھیک ہے. علامہ فخر الدین رازی تفسیر ابن کبیر کی پہلی جلد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الی بیت اللہ عبادہ، النظر الی قرآن عبادہ، اور آگے لکھتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. بے شک. وہ آگے ان کا یہ اپنا نظریہ، میرا نظریہ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر پہ اللہ کا نور برسا تو یہ معمولی گھر نہ رہا، بیت اللہ بن گیا. اور بدبخت ایسے بیت اللہ نہیں بنا مدارج سے، تھا ہی بیت اللہ. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ النظر الی وجہ کہتے ہیں کعبہ کی دیواروں پہ اللہ کا نور برسا تو کعبہ معمولی گھر نہ رہا، یہ بیت معمولی گھر نہ رہا، بیت اللہ بن گیا. پھر قرآن پر اللہ کا نور برسا، قرآن معمولی کلام نہ رہا، کلام اللہ بن گیا. ارے بس ہے ہی کلام اللہ پہلے دن سے، نور کہاں سے برسا؟ اللہ کا کلام بے نور ہوتا ہے؟ کلام اللہ ہے نا. اور آگے وہ کہتے ہیں، میں کچھ اہل سنت کی اصلاح کے لیے بھی باتیں کرتا رہتا ہوں، اور آگے وہ لکھتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر اللہ کا نور برسا، علی معمولی بشر نہ رہا، وجہ اللہ بن گیا. اور تو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، تو اللہ بغیر چہرے کے تھا پہلے؟ جب سے اللہ ہے اس وقت سے علی وجہ اللہ ہے. سبحان اللہ. حاضری یا علی. بے شک. صلوات پڑھیں بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. جی بسم اللہ. جب سے اللہ ہے، جی اللہ تو شروع سے، تو جب کا لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا؟ اس لیے نہیں، وہ سمجھانے کے لیے کیا. اللہ اب کب سے اللہ ہے تو کوئی تو جب سے ہے، سمجھانے کے لیے کیا. اور اس میں جو مشکل جو ہے نا اس میں بات میں کہ جب سے ہے، آپ کیونکہ صرف اللہ کی بات نہیں، اللہ کے ساتھ دو شخصیتیں اور بھی ہیں. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے. اللہ کب سے ولی ہے؟ اب میں یہ سوال ہے آپ سے، اب جب کہنا پڑا نا سمجھانے کے لیے بات، آپ صحیح کر رہے ہیں. بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، ذہین بچہ ہے. اللہ کے ساتھ یہ جب کب تب نہیں ہوتے. لیکن ابھی میں نے کہا اللہ کب سے ولی ہے تو انہوں نے کہا جب سے ہے. سمجھ آگئی بیٹے؟ اردو تو نہیں رہی، کیونکہ اللہ کے ساتھ دو شخصیتیں اور بھی ہیں، دو نہیں 14 اور ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. ٹھیک ہے. تو ان کی ولایت اللہ کے ساتھ مربوط ہے. اور میں مسلسل یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھی ہے کہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، ان کی ولایت اللہ کی ولایت سے ملی ہوئی ہے، ان کی عطایت بھی اللہ کی ولایت سے ملی ہوئی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. ٹھیک ہے. ان کی گواہیاں بھی اللہ کی اللہ بھی ایک طرف گواہ، ایک طرف مولا علی گواہ ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. محمد رسول اللہ کے دو گواہ، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، یہی ہمارا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. یہ دو والا چینل پتہ نہیں کہاں سے تم نے نکال لی ہے. اسی ذیل میں میری ساری گفتگو رہی ہے. آج شہادات کی آیت پڑھی ہے، پھر کلمے کی پڑھی تھی یسد علیہ الکلم الطیب، الکلم جمع کا سیغہ ہے، کم از کم 3 کلمے ہیں. اسی طرح آج شہادات کی آیت پڑھی ہے. ایک کو شہادت، 2 شہادتیں، 3 شہادات. یہ شہادات بھی جب سے وہ ہے، ہم ٹائم مقرر نہیں کر رہے. سمجھ گئے بیٹے؟ یہ صلوات پڑھ. میں آپ کا بہت مشکل بات ہے، سوال کیا 2-4 باتیں عوام تک بھی پہنچ گئی. میں ایسے ذہین بچوں سے، ایسے ذہین مجمع سے بہت خوش ہوتا ہوں. میں اسی لیے قرآن میز پہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی، اب میں نے آیتیں پڑھی، کوئی کہ نہیں جی آیت تو نہیں، رائے صاحب پلے ہی ٹھوک دیتی نے، تو قرآن کھول کے دکھا دوں گا. پر پڑھتا میں پڑھتا قرآن سے.
صلوات پڑھیں بابا. میرے دونوں ہاتھ قرآن پر ہیں. جہاں تک میرا مطالعہ ہے جو کربلا میں ظلم ہوا ہے نا وہ کسی زمانے میں نہیں ہوا. اور جو 11 محرم کو ظلم ہوا ہے وہ میں ابھی پڑھوں گا. ہر بندہ ماتم کرے ہاتھ پیارے نہ کرنا. روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہو, جس کا کوئی نقصان نہیں نا. جو علی کے بیٹوں کا, زہرا کی بیٹیوں کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے, ان کے سامنے یہ مصائب کے جملے کہہ رہا ہوں. دوسرا نہیں روتا, جس کا نقصان ہوتا ہے نا جی, جو آل محمد کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے وہی روتا ہے, دوسرا نہیں روتا. 11 محرم کو جو ظلم ہوا ہے خدا جانے وہ کیا ظلم ہوئے ہیں. مختار کے دربار میں جب حرملہ پیش ہوا تھا, کیونکہ مختار نے ابراہیم کو بھیجا تھا جو مالک بن اشتر کا بیٹا تھا پہلے مدینے, اس نے آ کے مختار کو بتایا تھا کہ مختار مجھے سید سجاد نے بتایا کہ ساری بیویاں چھاؤں میں بیٹھی ہیں, شہزادی رباب دھوپ میں بیٹھتی ہے, ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتی. اور مختار نے اس دن سے سونا بند کر دیا جب پتہ چلا. اس نے کہا اس وقت میں سوؤں گا نہیں جب تک حرملہ کو گرفتار نہ کیا. پوری کوشش کے ساتھ یہ لائن گرفتاروں کے سامنے پیش ہوا اور مختار تخت پہ بیٹھا تھا. مختار نے سے پوچھا کہ تو نے کیا ظلم کیا ہے کربلا میں, ساری بیویاں چھاؤں میں بیٹھتی ہیں, علی اصغر کی ماں, ہاتھ پیارے نہ کرو ماتم, علی اصغر کی ماں چھاؤں میں نہیں بیٹھتی. یہ حیران ہو کے کہتا ہے جو میں نے ظلم کیا تھا ابھی تک زندہ ہے. صحیح فرما رہے آپ, یہی کہا ابھی تک زندہ ہے. اس نے کہا تم نے کیا کیا تھا؟ جو اس نے بتایا نا, مختار جیسا بہادر بندہ جو میں نے تاریخوں میں پڑھا تخت سے نیچے گرا تھا, اتنی اسے جوڑ محبت اہل بیت تھی اس کے دل میں, قبر حسین تھی اس کے دل میں. جب اس نے کہا مختار میں نے میری ماں نے بھی مجھ پہ لعنت کی تھی جب میں نے ماں کو بتایا تھا کہ میں نے ایک بچے پر ایک تیر اس نے چلایا تھا جو بھاگتے ہوئے گھوڑوں پر, بھاگتے ہوئے ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا, اور وہ ممنوع تھا جنگوں میں استعمال کرنا وہ تیر, کیونکہ جس گھوڑے کو بھی بھاگتے ہوئے مارتا تھا وہ پتہ نہیں کتنی کلا بازیاں کھانے کے بعد بڑی دور جا کے گرتا تھا. کہتا ہے کہ میں نے بدحواس ہو چکا تھا, میں نے علی اصغر کو وہ تیر مار دیا جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے. اور اگر علی اصغر حسین کے بازوؤں میں نہ ہوتا تو جدھر تیر جاتا اصغر ساتھ چلا جاتا. تو عزادارو 11 محرم ہے آج. میں نے کہا تھا جو آج ظلم ہوا ہے نا وہ میں نے تو کم از کم کہیں نہیں پڑا, وہ سن لینا. اور قبر میں بھی جس کو یہ جملے یاد آئے نا ماتم ضرور کرے گا. رونے والوں 11 محرم کو یہ کچھ رسیاں لائے حرامزادے اور کہا کہ بیبیوں کو ہاتھ آگے بڑھاؤ. تو علی کی بہوؤں نے آگے ہاتھ بڑھائے سب سے پہلے. ثانیہ زارا تڑپ گئی, کہتی ہے لیلا ہاتھ پیچھے کر لے, رباب ہاتھ پیچھے کر لے, پہلے مجھے اسیر کرے. شہزادی زینب کو رسیاں پہنائے گی علی کی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہے, زہرا کی بیٹی ہے.
یہ پتہ اس وقت تھا جب یہ واقعہ اپنے ساتھ دہرایا جائے اپنی بہو بیٹی کے ساتھ. زاداروں بیویوں کو قید کر کے انہوں نے ایک ظلم کا پروگرام بنایا ہوا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. بیویوں کو محملوں پہ بٹھا کے مقتل گاہ سے گزارا گیا. اونٹوں کو یہ دوڑا رہے تھے. جب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا نا بھائی کی سامنے لاشیں بکھرے ہوئے نظر آئے، زینب سلام اللہ علیہا نے دوڑتے ہوئے اونٹ سے زمین پر چھلانگ لگا دی. اب مجھے بتاؤ رونے والوں، میں سمجھا نہیں سکا ورنہ ماتم کے لیے جملہ کافی تھا. جس بی بی کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوں، مجھے بتاؤ وہ جب وہ گرتی ہے زمین پہ، جب انسان گرتا ہے زمین پہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. زہرا کی بیٹی حسین کی بہن منہ کے بل زمین پر گری اور امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں نزلت زینب من الجمل کما نزل عباس من الفرس. زینب عالیہ اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. رونے والوں شہزادی عالیہ بھائی کے لاشے پر آئیں. آکے جب دیکھا نا تو کوئی ایک تلواروں کا، نیزوں کا، برچھیوں کا ڈھیر نظر آیا تو حیران ہو گئی. تو شہزادی ام کلثوم یہی نظر آتا ہے بھیا یہی گرے تھے، اس ڈھیر کو ہٹائیں. اب مجھے بتائے رونے والوں، جس بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوں، وہ تیروں کو، تلواروں کو، نیزوں کو ایک ڈھیر بنا ہوا ہے، اس کو ہٹائے گی کیسے؟ کونیوں سے نا، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح شہزادی عالیہ بیٹھ گئی اور کونیوں سے ہٹاتی رہی. اور میرے قرآن پہ ہاتھ ہے، ڈھیر برچھیاں نیزے تو ہٹ گئے، زینب عالیہ کے ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا، فوارے بن گئے. جب بھائی نظر آیا، ابھی زینب عالیہ نے بوسہ بھی نہیں دیا تھا کہ لائنوں نے حکم دے دیا کوچ کا کہ قافلے کو چلاؤ. بیویوں کو لاشوں سے ہٹا دیا گیا، اور جب بیویاں لاشوں سے ہٹی زینب عالیہ لاش سے نہ ہٹی. انہوں نے شہزادی زینب کو، شمر نے، رونے والوں میں کس طرح پڑھوں، شمر نے شہزادی کو تازیانے مارنے شروع کر دی. کائنات کی یہ پہلی بہن ہے جو بھائی کے لاشے پر تازیانے کھا رہی ہے. اس نے تازیانے مارنے شروع کر دیے. زینب عالیہ قریب تھا کہ مر جاتی، اتنے تازیانے مارے. سکینہ دوڑ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھوپھی میرے بابا کو چھوڑ دے. عزاداروں، آپ نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ 64 بیویاں تھیں کربلا میں. جب مدینہ قافلہ آیا 12 بیویاں تھیں. زہری نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا یہ آپ بیان خود فرماتے ہیں کہ 64 بیویاں کربلا میں تھیں، لیکن آپ کے ساتھ آپ خود فرماتے ہیں کہ 12 بیویاں واپس آئی ہیں، تو باقی بیویاں کہاں چلیں گی؟ یہ سن لینا کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ نہ پیش آئے. دعا بھی اپنے لیے مانگتے رہنا. سید سجاد بیٹھے تھے، اٹھ کے منہ پہ ماتم کرنے لگے. کہتا زوری نہ پوچھتا، زوری نہ پوچھتا تو اب سے. انہوں نے کیا کیا؟ جبکہ بیویوں کو قید کیا نا تو انہیں ایک بڑا رسہ لائے. انہوں نے وہ رسہ ہر بی بی کی گردن میں باندھا، پھر دوسرا پیج دوسری بی بی کے گلے میں، پھر تیسرا، پھر ایک زجر بن قیس ملعون ہے اس کو بلایا گیا اور چند گھوڑے سوار منگائے گئے اور اس رسی کا سرا ان گھوڑا سواروں کے ہاتھوں میں دے دیا. انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے. اس کے بعد میں کیا مسائل کروں؟ اور جب وہ گھوڑے رکے ہیں، ہمارے خاندان کی خانواد رسالت کی بہو بیٹیاں 52 بیٹیاں مر چکی تھی. اور جو ظلم میں نے کہا، میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھا کہ یہ ظلم ہوا ہو. اور یہ آخری میرے مصائب کے جملے ہیں. ماتم کرنا کوئی بندہ اپنے آپ پیارے نہ کرے. آج علی کی بیٹیاں قیدی ہو گئی ہیں جو کائنات کے وارث تھے. کربلا میں ظلم ہوا، میں خود ڈر رہا ہوں. میں نے پڑھنا کیسے، آپ نے سننا کیسے ہے؟
جب انہوں نے بیویاں مقتل میں آئی نا جی، تو ہر بیوی اپنے اپنے بیٹے کے پاس گئی، کوئی بھائی کے پاس گئی، کوئی شوہر کے پاس گئی، شہداء کی لاشوں کے پاس بیویاں گئی. یہی ان کا پروگرام تھا. یہ میں نے کہا جو کربلا میں ظلم ہوا نہ پڑھنا آسان ہے. مجھے اپنا پتہ ہے جب میں نے پڑھا تھا نا میں تو کئی گھنٹے روتا رہا تھا. اس سے بڑا ظلم میں نے کائنات میں نہیں دیکھا کہ جب یہ لائے بیویوں کو، بیویاں اپنے اپنی لاشوں پہ چلی گئی. امام حسین علیہ السلام کا تو سر انہوں نے پہلے ہی قطع کر دیا ہوا تھا، شہزادے علی اصغر کا بھی، لیکن باقی بیویوں کے شہزادے اون کا سر شہزادی زینب کی گود میں کاٹا گیا. اس سے بڑا کیا مصائب ہے؟ کسی ماں کی گودی میں اس کا بیٹا بھی کبھی ذبح کیا جاتا. شہزادے اون کا سر کاٹا گیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. باقی بیویوں کے بھی اسی طرح. اور غازی عباس کا سر شہزادی ام کلثوم کی گودی میں کاٹا گیا. اور عزادارو آخری ظلم جو ہوا ہے نا، کربلا کی زمین کانپ رہی تھی، اللہ کا عرش کانپ رہا تھا. جب انہوں نے علی اکبر کا سر جدا کرنا چاہا لیلا کی گود میں، کبھی دیکھا ہے تو انہوں نے یار ماتم کرو کوئی بندہ رہ نہ جائے. اپنے اپنے حصے کی عبادت کرتے ہو. جب انہوں نے علی اکبر کے یہ لے کے آئے لیلا کی گود میں علی اکبر کو رکھا، جب یہ سر کاٹنے لگے آپ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں بیویوں نے چھڑایا کیوں نہیں؟ اور یار جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہو یا رسیوں سے بندھے ہو وہ کیسے چھڑائیں گی؟ عزادارو سکینہ خاتون نے جب دیکھا کہ یہ میرے بھائی علی اکبر کا سر جدا کرنا چاہتے ہیں، سکینہ نے آ کے علی اکبر کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا. روتے بھی آؤ یار، کربلا کی پوری داستان میں سکینہ چاہی ہوئی ہے، اور آ کے لاشے پہ گرا دیا. کہا پہلے میرا سر قطع کر پھر علی اکبر کا. اس نے اٹھا کے سکینہ خاتون کو، میں قرآن کی آیت سے کم نہیں سمجھتا سکینہ کو، اس نے اٹھا کے پرے پھینکا. شہزادی سکینہ پھر گری، اس نے پھر پرے پھینکا. روتے بھی آؤ اور ماتم بھی کرتے آؤ. اس نے پھر پھینکا، جب اس نے پھینکا پھر سکینہ نے سر رکھ دیا. آخر اس نے کیا ظلم کیا؟ مصائب کا آخری جملہ، اس نے سکینہ خاتون کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور سکینہ خاتون کو بہن کے سامنے لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر کاٹا گیا. قوم ظالمین. یا حسین 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 یا حسین